بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 13 تا 15 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 13 تا 15 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: اور وَكُلَّ إِنسَانٍ، ہر انسان کا، الزمناہ، ہم نے اعمال نامہ، طائرہ، لٹکایا ہوا ہے، فی عنقہ، اس کی گردن میں، اور ہر انسان کا ہم نے اعمال نامہ اس کی گردن میں لٹکایا ہوا ہے، اور ہر انسان کا اعمال نامہ ہم نے اس کی گردن میں لٹکایا ہوا ہے. وَنُخْرِجُ لَهُ، اور ہم نکالیں گے اس کے لیے، یوم القیامت، قیامت کے دن، کتاباً، ایک کتاب کو، یلقاہ، ملے گا اس کو، منشورا، ایک نوشتہ، اور ہم نکالیں گے اس کے لیے اعمال نامے، کتاباً، اعمال نامے، کتابچے کو، قیامت کے دن ملے گا اس کو ایک نوشتہ. اقرأ، اللہ تعالی اس سے فرمائیں گے پڑھ، کتابک، اپنے اعمال نامہ کو، اپنے کتابچے کو، اپنی کتاب کو، اپنے اعمال نامہ کو. اقرأ، پڑھ، کفا بنفسک اليوم، کافی ہے تیرے نفس کو آج کے دن، علیک حسیبا، تجھ پر حساب ہوگا. کفا بنفسک اليوم، کافی ہے تیرے نفس کو، اليوم، آج کے دن، علیک، تجھ پر، حسیبا، حساب ہوگا. اقرأ کتابک، پڑھ تو اپنے اعمال نامہ، پڑھ تو اپنے کتابچے، پڑھ تو اپنی زندگی بھر کی کمائی کی داستان. من اہتدی، جو شخص ہدایت یافتہ ہوا، فإنما، بس پختہ بات ہے، وہ یہتدی، ہدایت یافتہ ہوا، لنفسہ، اپنے نفس کے لیے، اپنی جان کے لیے.
اپنے وجود کے لیے، اپنے نفس کے لیے، ومن ضل، اور جو شخص گمراہ ہوا، فإنما، بس پختہ بات ہے، یضل علیہ، اسی پر گمراہی ہوتی ہے، اسی پر گمراہی پڑتی ہے، بس پختہ بات ہے وہ گمراہ ہوتا ہے اپنی ذات کے لیے، اس کی وہ گمراہ ہوتا ہے اپنے نقصان کے لیے، فإنما يضل علیہ، بس پختہ بات ہے وہ گمراہ ہوتا ہے اپنے نقصان کے لیے۔ وَلَا تَزِرُ، اور نہیں کوئی بوجھ، وَازِرَةٌ، اٹھانے والا اٹھائے گا، وِزْرَ أُخْرَى، دوسرے کا بوجھ، اور نہیں کوئی اٹھائے گا، اٹھانے والا بوجھ کسی دوسرے کا، کوئی کسی کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ، اور ہم نہیں عذاب دیتے حَتَّى يَبْعَثَ رَسُولًا، یہاں تک کہ ہم کسی رسول کی بعثت کرتے ہیں۔ جب تک ہم کسی رسول کو نہیں بھیجتے لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے، اس وقت تک ہم کسی قوم پر عذاب مسلط نہیں کرتے۔ انسان جو زندگی اس دنیا میں گزار رہا ہے، زندگی نام ہے سانس کا، دل کی دھڑکنوں کا، جب تک دل کے اندر دھڑکنیں موجود ہیں زندگی موجود ہے۔ جیسے ہی یہ دھڑکنیں، یہ سانسیں رکی، زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ پھر انسان اسی وقت کہلاتا ہے جب تک دل میں دھڑکنیں، سانسیں موجود ہیں، اور جیسے ہی یہ دھڑکن بند ہوئی، یہ سانس رکے، اسی وقت وہ انسان نہیں بلکہ میت کہلاتی ہے، مردہ کہلاتا ہے، بے جان کہلاتا ہے۔ پتھر بے جان، جس طرح یہ دیواریں، جس طرح یہ مٹی، جس طرح یہ درخت ہیں، جتنی چیزیں بے جان ٹھوس قسم کی نظر آتی ہیں، اینٹ ہے، پتھر ہے، زمین ہے، مٹی ہے، اینٹیں ہیں، بجلی ہے، یہ ساری چیزیں بے جان ہیں۔ جہاں اٹھا کر پھینکنا چاہو پھینک دو، جس طرح ڈالنا چاہو ڈال دو۔ اسی طرح انسانی وجود سانس نکلنے کے بعد بے جان ہو جاتا ہے، لیکن جب تک اس میں سانس ہوتی ہے، جب تک اس کے قلب میں دھڑکن موجود ہوتی ہے، جب تک اس کے رگوں میں خون گردش کرتا ہے، جب تک اس کی زبان سے بول نکلتے ہیں، تب تک اس کی آنکھوں میں بینائی موجود ہوتی ہے، تب تک اس کے کانوں میں سماعت موجود ہوتے ہیں، تب تک اس کے ہاتھوں میں پکڑ و گرفت کی طاقت موجود ہوتی ہے، صلاحیت موجود ہوتی ہے، تب تک اس کے قدموں میں چلنے کے قوت موجود ہوتی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ لیکن جیسے ہی اس کے دل کی رگیں، دل کی دھڑکنیں، دل کی سانسیں رکیں، یہ سب چیزیں کام کرنا چھوڑ دیتے۔ دل بے وفا جب کر لیتا ہے، بے وفائی انسان کے وجود سے جب کرتا ہے، تو اس کے ساتھ آنکھوں میں بھی بے وفائی، زبان میں بھی بے وفائی، کانوں میں بھی بے وفائی، ہاتھوں میں بھی بے وفائی، اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے۔ جس ہاتھوں سے لذت
کانوں کو لذت دیتا رہا، موسیقی گانے باجے سن سن کر، غیبتیں سن سن کر، جب تک ان کو لذت دینے کے لیے ساری زندگی گزار دی، آج یہ آنکھیں بے وفا ہو گئی، آج یہ کان بے وفا ہو گئے، آج یہ زبان بے وفا ہو گئی، آج یہ ہاتھ اور پاؤں بے وفا ہو گئے۔ میرا رب فرما رہا ہے جب تک تجھ میں زندگی ہے، تیری زندگی کی فلم شروع ہو چکی، تیری زندگی کی فلم شروع ہو چکی، تیری زندگی کا ایک ایک پل نوٹ کیا جا رہا ہے، تیری زندگی کا ایک ایک لمحہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، تیری زندگی کا ایک ایک عمل محفوظ کیا جا رہا ہے۔ تو انسان دنیا کے اندر جو کچھ بولتا ہے، جو کچھ کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے ریکارڈ کر رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح آج آپ کی گفتگو، آج جس طرح آپ کے پروگرام، آج جس طرح آپ کی شادی بیاہ کی رسومات، آج جس طرح آپ کے یہ فلمیں ڈرامے جتنے ریکارڈ ہوتے ہیں، آپ اس میں دیکھتے ہیں آہستہ آواز سے بولنے والے کی آہستہ آواز ریکارڈ ہو رہی، غصے میں بولنے والے کی بالکل اسی انداز میں ریکارڈ ہو رہی آواز، اور لڑائی جھگڑے بالکل ریکارڈ ہو رہے اسی انداز سے۔ جو کچھ بولتے ہیں اس سی ڈی کے اندر، اس کیسٹ کے اندر وہ چیزیں محفوظ ہوتی جا رہی ہیں، اس جو ہے میموری کے اندر وہ چیزیں محفوظ ہوتی جا رہی ہیں۔ جو جو آپ نے ریکارڈ کیا وہ اس میں ریکارڈ ہو گیا، اور آخرت کے اعمال نامہ کی جو ریکارڈنگ ہے وہ اللہ دکھائیں گے ہر انسان کو، وہ بھی اسی طرح پڑھ کے اس سے زیادہ احسن انداز میں ریکارڈ ہو رہی ہے۔ ہر انسان کا نامہ اعمال ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور اس کی گردن میں لٹکا ہوا ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ، اور ہر انسان کو ہم نے اعمال نامہ اس کا طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اس کی گردن میں لٹکایا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت ہر انسان کے اعمال نامہ کو لکھ رہے ہیں۔ میرے اللہ نے دو فرشتے ہمارے کاندھوں پر بٹھائے ہوئے، ایک دائیں طرف بیٹھا ہوا، دوسرا بائیں طرف بیٹھا ہوا۔ دائیں طرف بیٹھنے والا، دائیں طرف بیٹھنے والا، دائیں طرف بیٹھنے والا اعمال نامہ نیکیوں کا لکھتا ہے، بائیں طرف بیٹھنے والا اعمال نامہ برائیوں کا لکھتا ہے۔ ان یمین والی شمال قعید، میرا رب فرما رہا ہے دائیں طرف بائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں دو نگران۔ آج مجھے نظر نہیں آ رہے، آج تمہیں نظر نہیں آ رہے، لیکن دو پہرے دار ہر وقت، دن میں رات میں، صبح میں شام میں، دن کے اجالے میں رات کی تاریکی میں، گرمی میں سردی میں، تنگی میں خوشحالی میں، ہر وقت وہ فرشتے تمہارے ہمارے سب کے کاندھوں پر موجود ہیں۔ بادشاہوں کے کاندھوں پر بھی، وزیروں کے کاندھوں پر بھی، امیروں کے کاندھوں پر بھی، غریبوں کے کاندھوں پر بھی، طاقتور کے کاندھوں پر بھی، اور غیر کمزوروں کے کاندھوں پر بھی، امیر کبیر کہلانے والے کے کاندھوں پر بھی، اور نہ چھپا ہوا جو انسان مشہور نہیں، چھپا ہوا ہے اس کے کاندھوں پر بھی، ہر انسان کے کاندھوں پر یہ دونوں فرشتے موجود ہیں۔ میرا رب فرما رہا ہے ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، جو کچھ بھی تمہاری زبان سے بول نکلتے ہیں وہ تمہارے پاس ہوتے ہیں، رقیب نگران، عتید لکھنے والے، وہ تمہارے کاندھوں پر موجود ہیں۔ اب جب وہ بندہ نیکیاں کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے تو یہ اعمال نامہ لکھنے والا فرشتہ فوراً اس کی نیکی لکھ دیتا ہے۔ یہ افسر فرشتہ ہے، دائیں طرف بیٹھا ہوا یہ افسر فرشتہ ہے، بائیں طرف بیٹھنے والا اس افسر فرشتے کے حکم کا محتاج ہے۔ جب اعمال نامہ نیکیوں کا یہ انسان کرتا ہے تو دائیں طرف بیٹھا ہوا فرشتہ جو افسر ہے وہ فوراً اس نیکی کو لکھ لیتا ہے۔ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تب بھی لکھ لیتا ہے، نیکی انسان کرتا ہے تب بھی لکھ لیتا ہے، لیکن جب انسان برائی کرتا ہے، جب انسان بے حیائی کرتا ہے، جب انسان جھوٹ بولتا ہے، جب
انسان رشوت لیتا ہے، جب انسان سود لیتا ہے، جب انسان لڑائی جھگڑے کرتا ہے، بےایمانی کرتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈکیتی کرتا ہے، اس وقت یہ بائیں طرف بیٹھا ہوا فرشتہ افسر فرشتے کا حکم کا منتظر ہے، لکھو یا نہ لکھو۔ دائیں طرف بیٹھا ہوا فرشتہ کہتا ہے ابھی رک جا، ابھی رک جا، کچھ دیر انتظار کر، ہو سکتا ہے یہ شخص یتوب توبہ کر لے اور یستغفر ہو سکتا ہے یہ شخص یا تو معافی مانگ لے، بخشش کی دعا کر لے، توبہ کر لے۔ اگر وہ شخص فوراً اسے احساس ہو گیا مجھ سے یہ گناہ ہوا، مجھ سے یہ غلطی ہو، اور اس نے اسی وقت توبہ کر لی، معافی مانگ لی، اللہ کے حضور گڑ گڑا دیا اور معافی مانگ لی، تو اللہ اس کے اس توبہ کو قبول کر لیتا ہے، اور یہ فرشتہ اس کی سے کی ہوئی برائی کو نہیں لکھتا۔ اور اگر یہ توبہ فوراً نہیں کرتا تو یہ فرشتہ اس فرشتے کو افسر فرشتہ حکم دے دیتا کہ لکھ لو اب اس کا یہ گناہ، اس کا یہ جرم لکھ لو اب۔ وہ اس کے اعمال برائیاں جو ہے بائیں طرف بیٹھا ہوا فرشتہ فوراً لکھ دیتا ہے۔ تو یہ دو فرشتے ہمارے کاندھوں پر موجود ہیں، جو سوتے ہیں، جو تھکتے ہیں، ہر وقت ہمارے کاندھوں پر موجود ہیں۔ یہ نہ سمجھا کرو میں اپنے کمرے میں تنہا ہوں، مجھے کون دیکھ رہا، میں کسی بازار کے بڑے ہجوم میں ہوں، مجھے کون دیکھ رہا، میں کسی تہ خانے کی تاریکی میں ہوں، مجھے کون دیکھ رہا۔ ہر سمت تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ کے فرشتے ہر وقت تمہارے دونوں کاندھوں پر موجود نگرانی اور پہرا دے رہے ہیں، تم کرتے کیا ہو۔ اور اس وقت جب انسان کی روح نکلتی ہے اور جب انسان کو اللہ اپنے دربار میں پیش کریں گے، اب اس کی زندگی کے ہر ایک کمائی برائیوں کی یا اچھائیوں کی اس کے سامنے رکھ دی جاتی ہے، اس کا اعمال نامہ اس کے سامنے کر دیا جاتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، جو کچھ بھی تم برائیاں کرتے ہو، جو کچھ بھی دنیا کے اندر نیکیاں کرتے ہو، سب کچھ کو تم کل قیامت کے دن اپنے اعمال نامہ میں پالو گے۔ اور اس وقت کہے گا یہ انسان، اس وقت کہے گا یہ انسان کیا ہو گیا، اس میں تو کسی چیز کو چھوڑا ہی نہیں گیا، اس میں کسی چیز کو چھوڑا ہی نہیں گیا، اس میں تو ہر چیز کو لکھا ہوا ہے، پا لیا ہے۔ اس وقت یہ انسان یہ بات اللہ کے حضور کہے گا، حیران ہوگا یہ کیا ہو گیا۔ اب وہ وقت ایسا ہوگا، دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ان پڑھ ہیں، لکھے پڑھے لکھنا نہیں جانتے، پڑھنا نہیں جانتے، سمجھتے نہیں، لیکن کل قیامت کے دن اللہ حافظوں کو اتنا تیز کر دے گا، اتنا تیز کر دے گا، ہر ان پڑھ بھی اپنے اعمال نامہ کو پڑھے گا، بالکل اعمال نامہ اسی طرح سامنے پائے گا جس طرح کہ یہ پورا قرآن کریم سورہ فاتحہ سے لے کر والناس تک آپ نے دیکھا ہو کہ ایک ہی صفحے پر بہت باریک باریک لکھا ہوا، کئی جگہوں پر جو ہے اس چیز کو دیکھا گیا، ایک صفحہ ہے اور اس ایک صفحے پر پورا قرآن لکھا ہوا ہے، پورا قرآن۔ اب اس پورے قرآن کو پڑھ نہیں سکتا سوائے حفاظ کے، حفاظ پڑھ لیتے یا پھر خردبینوں کے ذریعے، خردبین کے ذریعے اس ایک صفحے پر لکھا ہوا قرآن وہ پڑھ پاتا ہے، لیکن کل قیامت کے دن اسے خردبینوں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ رب العزت اس کے حافظے کو اتنا مضبوط کر دیں گے، اتنا تیز کر دیں گے کہ ان پڑھ بھی پڑھے گا، ان پڑھ بھی پڑھے گا۔ ہر شخص اپنے اعمال نامے کو بڑی آسانی کے ساتھ پڑھے گا، اور اللہ تعالیٰ اس وقت فرمائیں گے حل ظلمک، کیا میں نے تجھ پر ظلم تو نہیں کیا، کوئی ذاتی تو میرے لکھنے والوں نے نہیں کی تجھ پر؟ وہ کہے گا نہیں یا اللہ، جو کچھ ہر چیز کو میں نے جو زندگی میں کیا بالکل سامنے پا لیا، جو کچھ لکھا ہے بالکل ٹھیک لکھا ہے، بالکل ٹھیک لکھا ہے،
جو کچھ لکھا ہے بالکل ٹھیک لکھا ہے. تو اللہ رب العزت ہر انسان جو دنیا میں کرتا ہے اس کے سامنے کل قیامت کے دن اسے پیش کر دے گا. تو ان آیات کریمہ میں بیان فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہر انسان ہم نے لٹکایا ہوا ہے اس کا اعمال نامہ اس کی گردن میں. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا، ہم نکالیں گے اس اعمال نامے کو قیامت کے دن ایک کتاب کی شکل میں. يَلْقَاهُ مَنشُورًا، ملے گا اس انسان کو وہ کتابچہ، وہ رجسٹر اس کے اعمال کا ایک نوشتے کی صورت میں. اللہ فرمائے کہ اس وقت اللہ ان سے کہے گا، ان انسانوں سے، ان جنات سے کیا کہے گا اللہ؟ اقرأ کتابک، پڑھ تو اپنی اس کتاب کو، پڑھ تو اپنی اس زندگی کی داستان کو، پڑھ تو اپنے دنیا کے سارے قصوں کو، ساری کہانیوں کو جو تیرے وجود سے کہانیاں بنی، جو تیرے وجود سے داستانیں بنی، جو تیرے وجود سے قصے بنے، اور ایک دھونی بسلی تو تیرے موت کے بعد تیری داستان دھری کی دھری رہ گئی، دنیا رہی تو نہ رہا. اللہ رب العزت اس کے سامنے اس کے سارے اعمال نامہ کو رکھ کر اس سے کہے گا پڑھ تو اپنی اس کتاب کو. کفا بنفسک اليوم، کافی ہے تیرے نفس کے لیے آج کے دن، اليوم آج کے دن، علیک حسیبا تجھ پر حساب ہوگا، تجھ پر حساب ہوگا. من اہتدی، اب میرا رب فرمانا جب اس چیز سے باخبر کر دیا کہ بھائی تمہاری نیکیاں تمہاری برائیاں ہر وقت لکھنے والے تمہارے کانوں پر موجود ہیں، اور ان سب زندگی کے اعمال نامے کا حساب تمہیں کل قیامت کے دن رب کے سامنے دینا پڑے گا. رب کے حضور تم جواب دے ہوگے، تمہیں جواب رب سے دینا ہوگا. اللہ سوال کرے گا، تم جواب دو گے. اگر تمہیں اس سوالوں کے جوابات نہ آئے تم برباد ہو جاؤ گے، تم ناکام ہو جاؤ گے. دنیا کا اندر ناکامی کی عارضی ذلت ہے، عارضی رسوائی ہے. کل قیامت کے دن جس کو ذلت مل گئی، جس کو رسوائی مل گئی، وہ رسوائی حقیقی رسوائی ہے، وہ ذلت حقیقی ذلت ہے، اور ہمیشہ کے لیے ذلتیں ہیں، ظلمتیں ہیں. اللہ کی طرف سے غضب اور عذاب کے شکار ہونا پڑے گا ہر بدبخت کو، برے کو، جو ہدایت یافتہ نہیں، جو اللہ کی نافرمانی کر کے زندگی گزار کر گیا. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ساری حقیقت بیان کر کر اب دنیا کا اندر تم رہ ہو نا، تم دنیا میں رہنے والے انسانوں میں من اہتدی، جو شخص ہدایت یافتہ ہوا، فإنما يهتدي لنفسه، بس پختہ بات ہے ہدایت یافتہ ہونا اس کی اپنی ذات کے نفع کے لیے ہوگا، اپنے ہی نفع کے لیے ہوگا. ہدایت یافتہ وہ اپنی ذات کے لیے ہوگا، اسی کا فائدہ ہے، اسی کا نفع ہے. جو ہدایت یافتہ ہوا ومن ولّا، اور پھر میرے رب نے فرمایا جو شخص گمراہ ہوا فإنما يضل علیہا، بس پختہ بات ہے وہ گمراہی اسی کے لیے نقصان دہ ہوگی، اس کا نقصان، اس کا وبال، اس کی سزا اسی کو بھگتنا پڑے گی. اگر ہدایت یافتہ ہوگے تمہارا نفع ہے، اگر ہدایت یافتہ نہ ہوئے، گمراہ ہوئے، تو تمہارا نقصان ہے. اور یہ نفع ساری دنیا کی دولتوں خزانوں سے بڑا نفع ہوگا جس کو ہدایت یافتہ ہونے کا نفع مل گیا. اور جو گمراہ ہوا ساری دنیا کے نقصانوں کو تم بھول جاؤ گے، ساری دنیا کی تکلیفوں کو تم بھول جاؤ گے. یہ اتنا بڑا نقصان ہے ہدایت یافتہ نہ ہونا، صراط مستقیم پر نہ چلنا، رب کے نبی کے دین پر نہ چلنا، رب کے احکامات کی بجا آوری نہ اختیار کرنا، قرآن کریم کے تقاضوں پر عمل نہ کرنا، احکامات کی پیروی نہ کرنا، قرآن کریم کو دین اسلام سے محبت نہ کرنا. یہ انسان کے لیے سب سے بڑی بربادی ہے، سب سے بڑا نقصان ہے، سب سے بڑی ذلت ہے، سب سے بڑی رسوائی ہے. تو اللہ رب العزت فرمائے کل قیامت کے دن وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یہودیوں نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام ہمارے گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے. نصرانیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
چاہے کتنے ہی گناہ کیوں نہ کرے، کتنے ہی زنا کیوں نہ کرے، کتنے ہی برائیاں کیوں نہ کرے، کتنی ہی بدکاریاں کیوں نہ کرے، کتنی ہی حرام زندگیاں کیوں نہ کرے، نصارہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے منجی ہے، وہ ہمارے لیے نجات دہندہ ہے، وہ سولی پر لٹک کر ہمارے سارے گناہوں کا کفارہ ادا کر کر چلے گئے، لہذا اب ہمیں عذاب نہیں ہوگا۔ یہ مثالی کہتے ہیں، میرا رب کہتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا کل قیامت کے دن بوجھ نہ اٹھائے گا، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا، اور ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے یہاں تک کہ ایک رسول کی ہم اس قوم کی طرف، ان انسانوں کی طرف، ان بستی والوں کی طرف بعثت فرما دیتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہزاروں پیغمبر تشریف لائے، آتے ہوئے خاص قوموں کی طرف، خاص قبیلوں کی طرف، خاص بستیوں کی طرف، خاص علاقوں کی طرف، محدود وقت کے لیے، لیکن آخر میں سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تشریف لائی۔ جب آپ آئے، آپ سے پہلے تورات میں، زبور میں، انجیل میں میرے رب نے کہیں نہ فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ میرے نبی آیا تو میرے رب نے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ نبی پر آ کر رسالت کا سلسلہ ختم، نبی پر آ کر نبوت کا سلسلہ ختم، نبی پر آ کر نزول وحی کا سلسلہ ختم۔ جتنے پیغمبر تشریف لائے اللہ نے ان کو کتابیں دی، اللہ نے ان کو معجزات دیے، اللہ نے ان کو نشانیاں دی، لیکن کیوں آئے؟ تاکہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت یافتہ بنا دے۔ لیکن قوموں نے نبیوں کو شہید کیا، قوموں نے نبیوں کی باتوں کو نہ مانا اور اپنی نبیوں کو ستایا۔ میرا اللہ کیا فرما رہا ہے؟ میرا اللہ کیا فرما رہا ہے کہ اللہ رب العزت کسی قوم کو اس وقت تک برباد نہیں کرتے، عذاب نہیں دیتے جس وقت تک کوئی نبی ان کی رشد و ہدایت کے لیے تشریف نہ لائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ پر نازل ہونے والا قرآن کریم سب سے بڑا میرے نبی کا معجزہ ہے۔ آپ تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، تورات ختم ہو چکی، انجیل ختم ہو چکی، زبور ختم ہو چکا، لیکن اللہ نے قرآن کریم کی حفاظت فرمائی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ کہہ رہا کہ میں نے اسے نازل کیا اور میں ہی اس کی حفاظت کروں گا۔ ہم نے اس کو نازل کیا۔ روڈ ہے، ایک جماعت کی قوت کو ظاہر کرتا ہے ہم کا لفظ، اللہ ایک ہے لیکن وہ طاقتور ہے، احکم الحاکمین ذات ہے، اس لیے ہم کا لفظ آیا، ہم کی ضمیر آئی کہ اللہ رب العزت سب سے بڑا طاقتور، احکم الحاکمین ذات، بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہ کا حقیقی شہنشاہ، مالک الملک اللہ رب العزت کی ذات نے اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے دیا ہے۔ تو اللہ پاک نے اس قرآن کو جب ہماری طرف نازل کر دیا، اب قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نبی کی شریعت میں ہی نجات ہے، نبی کی شریعت کو قبول کرنے میں ہی نجات ہے، قرآن کریم کی اتباع کرنے میں ہی قیامت تک انسانوں کے لیے نجات ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی جو پیروی کرے گا، دین کی جو اتباع کرے گا، وہ نجات پائے گا، وہ اللہ رب العزت کے غضب سے بچ سکے گا، اللہ رب العزت کے عذاب سے بچ سکے گا۔ تو میرا اللہ فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا، میرے نبی نے فرمایا کہ پہلے نبی آئے، آتے رہے، بہت سارے لوگوں نے جو ہے پیغمبروں کی تکذیب کی، پیغمبروں کی باتوں کو نہ مانا، لیکن فرمایا کہ میری امت کے علماء، میری امت کے علماء جو صحیح معنی میں دین کی خدمت کر رہے، قرآن اور حدیث کے تقاضوں پر عمل کر رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بنی اسرائیل کی نبیوں کی مانند ہے، بنی اسرائیل کے نبیوں کی مانند ہے کہ جس طرح انہوں نے تبلیغ کی، اس امت کے علماء تبلیغ کر رہے، اس امت کے علماء دین کو پھیلا رہے، کتابت کے ذریعے، تدریس کے ذریعے، درس قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے، جہاد کے ذریعے،
وسلم کے نبوت کے بعد کسی اور کو نبی بھی مانے آپ کے بعد تو ہمارا ایمان باقی دے دیتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. آپ پر نازل ہونے والا قرآن کریم یہ تمام انسانوں جنات قیامت تک جو آنے والے ہیں سب کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے. مزید کتاب نازل ہونے کی اب ضرورت نہیں، کیونکہ یہاں پر آ کر دین مکمل ہو چکا ہے. اب اس دین کو سنبھالے ہوئے ہیں اس امت کے علماء، جو کہ جن کے بارے میں میرا نبی فرمایا کہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی مانند ہے میری امت کے علماء. اور فرمایا کہ اللہ نے جو صحیح معنی میں عالم دین ہے، جو اپنے علم پر عمل کرنے والے، چند ٹکوں کی خاطر پیسوں کی خاطر اپنے علم کو بیچنے والے نہیں. میرے اور آپ اس پر فتویٰ نہیں لگا سکتے کون عالم درست ہے کون عالم درست نہیں، یہ تو اللہ کے علم میں ہے. ہو سکتا ہے آپ کی آنکھیں دھوکہ دیکھ رہی ہو، کوئی آپ کی زبانیں غلط بول رہی ہو، اللہ حقیقت سے باخبر ہے کون ٹھیک ہے کون غلط ہے. لہٰذا جس کے سینے میں قرآن ہے، جس کے سینے میں تفسیر ہے، جس کے سینے میں حدیث ہے، میرے نبی کی زندگی ہے، وہ عالم دین، اس کے بارے میں میرا اللہ فرما رہا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ رب العزت سے سب سے زیادہ اس کے بندوں میں سے ڈرنے والے اہل علم لوگ ہیں. علم ہی انسان کو رب کے عذاب سے ڈراتا ہے، رب کی گرفت سے بچاتا ہے، اور اللہ رب العزت کا ڈر اس کے سینوں پر غالب ہوتا ہے. لیکن ہے انسان، اب انسانوں سے خطا ہوتی ہے، فرشتوں سے نہیں ہوتے. ہو سکتا آپ کے کسی بستی کے کونے میں، ہو سکتا آپ کے گاؤں کے کسی علاقے میں، ہو سکتا آپ کے شہر کے کسی گھر کے اندر کسی عالم دین سے کوئی اللہ کا حکم ٹوٹ جائے تو تم کون ہوتے ہو اس کو سزا دینے والے؟ اللہ اس سے پوچھے گا، اس کا معاملہ ہے، اللہ کا معاملہ ہے. ہاں اگر تمہیں زیادہ درد ہے، زیادہ تکلیف ہے اس عالم دین کی اس برائی سے، تم جاؤ تو اسے سمجھاؤ، اس سے بات کرو، اسے ذلیل نہ کرو، اسے رسوا نہ کرو، اور لوگوں میں اس کے چرچے نہ کرو فلاں عالم دین فلاں حافظ قرآن وہ یوں ہے وہ ایسا ہے وہ ویسا ہے. اس طرح کی باتیں نہ کرو جس نے علماء کے خلاف غیبتیں کی، جنہوں نے علماء سے نفرتیں کی. اللہ 7 نسلوں تک ان کی غلاموں سے دین کو اٹھا لے گا. تو عالم دین کی بڑی اہمیت ہے، عالم دین کے بڑا مقام ہے. اس لیے میرے نبی نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. کسی امیر شخص کے بارے میں کیوں نہ کہہ دیا گیا، کسی حسین شخص کے بارے میں کیوں نہ کہہ دیا گیا، کسی پہلوان کے بارے میں کیوں نہ کہہ دیا گیا کہ نبی کے وارث ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کے بارے میں فرمایا؟ اہل علم لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ نبیوں کے علماء جو ہے انبیاء کے وارث ہیں. تو میرے واجب عزیز دوستو، ان علماء کی قدر کیجیے. جنازے تم ان کے پیچھے پڑھتے ہو، نمازیں تم ان کے پیچھے پڑھتے ہو، نماز جمعہ تم ان کے پیچھے پڑھتے ہو، دعائیں مانگنے کے لیے تم ان کو بلاتے ہو، ہر جگہ اذان دینے کے لیے تم ان کو بلاتے ہو. پھر انہی سے نفرت کیوں؟ پھر انہی سے دنیا کیوں؟ پھر انہی کے بارے میں بغض کیوں؟ پھر انہی کے بارے میں حسد کیوں؟ تمہارے اپنے بھی تو بہت سارے نافرمان ہیں، تمہاری بیٹیاں نافرمان ہیں، تمہارے بیٹے نافرمان ہیں، تمہارے خاندانوں میں کتنے لوگ برائیاں کر رہے، جرم کر رہے، ان کے لیے تمہارا سینہ نہیں پھٹتا. ایک عالم دین کے لیے تمہارا سینہ پھٹتا ہے کہ اس کے بعد وہ چرچے کرتے پھر رہے، استحقاق کر رہے، مذاق اڑا رہے، نفرت لوگوں کے سینوں میں بسا رہے. علماء یوں ہے، علماء یوں ہے. یہاں سے تمہاری بدبختی کی شروعات شروع ہوتی ہے. اور یہی بات چاہتا ہے کہ تم اپنے مدارس سے نفرت کرو، تم اپنی مساجد سے نفرت کرو، تم اپنے علماء سے حفاظ سے قرآن سے نفرت کرو. باطل یہی چاہتا ہے جب تمہارے دلوں میں ان کے بارے میں نفرتیں آ گئی پھر دین کس سے سیکھو گے؟ پھر دین کس سے سیکھو گے؟ پھر نماز کس کے پیچھے پڑھو گے؟ پھر تم جو ہے جنازے کن سے پڑھاؤ گے؟ تم کہاں جاؤ گے؟ قرآن کس سے سیکھو گے؟ حدیث کس سے سیکھو گے؟ باطل یہی چاہتا ہے کہ تمہارے مدارس کچل جائے، تمہاری مساجدیں ویران ہو جائے، تمہارے دین دارا طبقہ جو ہے ختم ہو جائے، اس کا سفر ہنسنے سے نشان مٹا دے، مٹ جائے. کیونکہ ان کو ڈر تمہاری فوج سے نہیں ہے، ان کو ڈر تمہارے جو ہے میزائلوں سے نہیں ہے، ان کو ڈر ان علماء سے ہے، دینداروں سے، مذہبی طبقے سے ہے. اس لیے ان کی چیخیں نکلتی ہیں جب کسی مدرسے کی بات ہوتی ہے، کسی مولوی کی بات ہوتی ہے. کیونکہ آپ دیکھیں اب امریکہ میں جو آگ لگی ہے کسی ایٹم بم سے لگی ہے، کسی میزائل
तमाशाई बने रहे, तुम्हारी हुकूमतें जो है तुम्हारे अमली तौर पर मैदान में न आ सके, दुनिया भर के 57 मुल्क के मालिक की इस्लामी हुकूमतें हरकत में न आ सके, और वो बेचारे पिसते रहे, मरते रहे, शहीद होते रहे, औरतों की इज्जत तार-तार होती रही, घर गुजर गए, हॉस्पिटल गुजर गए, स्कूल कॉलेज बर्बाद हो गए, और तुम देखते रहे कि पूरा फलस्तीन जल गया, झलस गया। तुम जब मैदान में न आए, अल्लाह खुद ही मैदान में आ गया। जिन्होंने इस्राइल का साथ दिया, जिन्होंने इस्राइल का साथ दिया, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनसे इंतकाम खुद लिया। तुम लोग या ना लो, अगर ले लेते तुम्हारा फायदा था, तुम मैदान में आते तुम्हारा फायदा था, लेकिन तुमने अपनी इस मुख्तसर सी जिंदगी को, इस मुख्तसर सी जो है आर्थिक लज्जतों को तुमने अहमियत दी, और इनको सामने रखते हुए हमारा नुकसान हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा, हमारा वो हो जाएगा, और तुम खामोश बैठे रहे, वरना तुम्हें हर एक ने। लेकिन जब वो फलस्तीन की बच्ची जो मुझे कह रही थी कि मैं अल्लाह के यहाँ जाकर अल्लाह से शिकायत करूंगा इस बात की, जब तेरे और मेरे बारे में शिकायत करेगी कि अल्लाह मेरे मुसलमान भी मैदान में ना आए, मेरे भाई, मेरे जो है बड़े, मेरे बुजुर्ग, उन्होंने जुबान से हरकत ना की, हाथ से हरकत ना की, पाँव से हरकत ना की, ना जहाज में निकले, ना इनके खिलाफ कोई बातें की कि हम पर जुल्म कर रहे, हमारे हक में इन्होंने दो बोल भी ना बोले। अब वो कल क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ जब शिकायत करेगी, तो वहाँ तुम क्या अल्लाह को मुंह दिखाओगे, वहाँ पे तुम अपना चेहरा दिखाओगे। तो बहरहाल जब तुम मैदान में आओ, तो अल्लाह तुम्हारे हथियारों की अल्लाह को जरूरत नहीं है, तुम्हारे मिजाइलों की अल्लाह को जरूरत नहीं है। अल्लाह तो खुद बहुत बड़ा एटम बम है, जब वो बरसाने पर आए तो सब कुछ कर सकता है, वो अहकुल आदमी की जात है, उसके पास ताकत तुम्हारे एटम बमों से भी ज्यादा है। वो 1 घंटे के अंदर अमीर तरीन अमेरिका के शहर को तबाह बर्बाद कर दे, तो अंदाजा कीजिए चंद सेकंडों में जो हुआ, चंद घंटों में जो हुआ, अगर वो एक दिन के लिए कर देता तो सारी दुनिया का निजाम ही खत्म हो जाता, सारी दुनिया का निजाम ही खत्म हो जाता। तो मेरे पास अजीज दोस्तों, अल्लाह पाक से तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, आखिरत को आबाद करो, अपने आप को जरा बेदार करो, गफलत की चादर उतारते पलट दो। इन दुकानदारों से, बाजारों को सजाने से, पैसे समेटने से, दौलत समेटने से कुछ भी नहीं है। आप तुम्हारे हाथ में, कोई दूसरे के हाथ में, आप दूसरों के लिए, अपने बाबा के लिए, अपनी चुनाव के लिए, अपनी जो है इक़्तिदार और नज़ारत के लिए तुमने अपनी आखिरत